بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے بچپن کے حالات بیان کیے تھے کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور پھر کس طرح ایک قافلہ کے ذریعے سے مصر کے شہر میں آپ فروخت کر دیے گئے۔ پھر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنے گھر میں رکھا، اور پھر عزیز مصر کی بیوی کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام پر کس طرح فریفتہ ہو گئیں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تنہا کمرے میں بند کر لیا اور وہ ان سے برائی کا ارادہ چاہتی تھی۔ اگر آپ کو تفصیل جاننا ہے تو آپ ہمارے پارٹ 1 کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کیسے زلیخا نے کس طرح سے اپنے شوہر کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوایا، تو زلیخا کا یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے: اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی، اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی: سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کی جلوہ حسن سے مبہوت اور مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا: یہی وہ غلام ہیں جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہمنوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئیں۔ تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی: اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے، اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں جیل کے حوالے کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ قید خانے میں چلے گئے، وہاں جا کر آپ رہے۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار اور محبت سے پیش آتے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جیل کے اندر محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا، اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہیں، جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے میرے قید خانے کے رفیقوں،
تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ کئی برس جیل خانے میں رہے۔ اگلی قسط انشاءاللہ آپ کو پھر میسر ہوگی۔ تیسرا پارٹ آگے چل کے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔